ہی فتنے ہیں، الحاد و بے دینی کا فتنہ، شرک و بت پرستی کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، سنتوں کے استخفاف کا فتنہ، بدعت و خرافات کا فتنہ، جتنی بھی برائیاں ہیں انہیں آپ فتنہ نام دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو ہمارے لیے پیمانے ہیں جو ہمارے سارے مسائل کو، سارے فتنوں کو ختم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا، ان کی خستہ حالت کو دیکھا، ان کی تکلیف کو دیکھا۔ وہ صحابہ کرام آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے، ہم پر ہر طرح کا ظلم آزمایا جا رہا ہے، ہر طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور ظلم کی کوئی ایسی راہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف اختیار نہ کی جا رہی ہو، ظلم کی ہر نوعیت کا ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آفات سے کچھ تو آسانی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تم لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیے، اتنی جلدی تھک ہار گئے، تم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے، بہت سارے نیک اور صالح لوگ آئے، ان کے بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا تھا، ان کے بدن کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ایمان پر ثابت قدم رہے، تم اتنی جلدی تھک گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فتنہ خلق قرآن کے مسئلہ پر، ایسا فتنہ جس نے اچھوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جلاد کا بیان ہے کہ اگر جتنے کوڑے میں نے احمد بن حنبل پہ برسائے تھے، اگر کسی ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے برساتا تو وہ بھی چیخ مار کے بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن صبر کیا اور اس فتنے کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ ہر شخص احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہاں تک کہ سلف صالحین نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ احمد بن حنبل سے وہ بغض رکھتا ہے، ان کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو عطا کیا۔ تو جو بھی اس طرح کی فتنے آئیں ان کے مقابلے میں ہم صبر کا مظاہرہ کریں، بہت جلدی آپے سے باہر نہ ہو جائیں، تکالیف آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، جیلوں میں جانا پڑے گا، بلا وجہ آپ کو بے گناہی کی بنیاد پر آپ کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بات پہنچی اور فوراً سڑکوں پہ اتر آئے، ایجیٹیشن کرنا شروع کر دیا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صبر کے مقابلے میں اللہ رب العالمین صبر کرنے کے بعد امامت دیتا ہے، سیادت دیتا ہے، قوموں کی سرداری عطا کرتا ہے، تو صبر کا مظاہرہ کریں۔ پانچویں اور آخری چیز جو ہمارے لیے فتنوں سے بچنے میں معاون بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اس ایمان کے لیول کو اپ کریں، اونچا کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں قساوت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، بہت یہ کثرت کے ساتھ یہ سوالات آتے ہیں کہ ہمارے دل میں تھوڑا سختی آ گئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، کوئی عبادت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے ترجمے پڑھتا ہوں لیکن کچھ مزہ میں نہیں ملتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قساوت قلبی کا مظہر ہوتی ہیں، اور اس بات کو بتاتی ہیں کہ انسان گناہ کرتے کرتے اتنا زیادہ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے کہ ایمان کی لذت اپنے دل میں نہیں پا رہا ہے۔ تو اپنے دل کو، اپنے ایمان کو ہم سیقل کریں، اس کو ماجیں، اس کو صاف کریں، اس کو چکنا کریں۔ جس طرح ہم اپنے برتنوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے روح کی صفائی کریں۔ اگر ہمارا روح، ہماری جان یہ صاف ستھری رہے گی، آلائشوں سے پاک رہے گی، گناہوں کی گندگیوں سے پاک رہے گی، تو فتنے آئیں گے تو ہمارے پاس ایک پہچان رہے گی اور ہم اس کے مقابلے میں انشاءاللہ العزیز ثابت قدم رہیں گے۔ تو ایمان
جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ان فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے وسائل جو آپ کے سامنے آئے ہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، اگر کسی انسان کے پاس کسی بھی چیز کا، کسی بھی فن کا تھوڑا سا بھی علم ہو، کچھ بھی، ٹھیک ہے کہ نیم حکیم خطرے جان ہوتے ہیں، کم علم انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس ایک آئیڈیا ہو تھوڑا سا کسی چیز کے بارے میں، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کو کوئی جلدی گمراہ نہیں کر پائے گا، اس کو کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ مثلا آپ قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے رہیں، تو اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ کسی سے دریافت کریں گے اور وہ آپ کو اس کے خلاف فتویٰ دے، تو آپ کی دماغ کی گھنٹی فوراً بج جائے گی کہ میں نے تو قرآن میں کچھ اور پڑھا ہے، یہ تو معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر شخص علامہ و فہامہ بن جائے، لیکن کم سے کم اپنے پاس اتنا آئیڈیا ضرور رکھے کہ اسے ہر کوئی شخص اپنی انگلی کے اشارے پہ نچا نہ پائے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اتارا ہے، تو کوئی ہے جو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے؟ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن میں غور و فکر کیجئے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے علم دین حاصل کیجئے، انشاءاللہ العزیز ان فتنوں سے آپ ضرور محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ زیادہ دعا کرتے رہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ تعالی میں تجھ سے ان تمام فتنوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں، چاہے وہ باطنی فتنے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے معاصی سے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے اب ہم سوالات کی روشنی میں اس موضوع کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے فاضل مقرر کے سامنے محمد علی صاحب کا ایک سوال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں، ایک عام آدمی عالموں کے برپا کردہ فتنوں کو کس طرح پہچانے؟ مہربانی کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ ایک عام انسان علماء کے برپا کیے ہوئے فتنوں کو کیسے پہچانے، کیسے ان کا سامنا کرے۔ میں پہلے اپنے بھائی کے سوال کے تعلق سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فتنے آتے ہیں اس کے علماء ذمہ دار نہیں ہوتے۔ بے حیائی کا فتنہ علماء سے نہیں آیا ہے، ننگا پن کا فتنہ کسی عالم نے نہیں برپا کیا ہے، یہ کفر و الحاد کا فتنہ کسی عالم نے نہیں برپا کیا ہے، یہ عام لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ مالدار طبقہ نے پیدا کیا ہے، ہائی ایجوکیٹڈ طبقہ ان فتنوں کو ہمارے معاشرے میں لایا ہے۔ تو ہر طرح کے فتنے اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہوتے ہیں، ہاں کچھ فتنوں کے ذمہ دار یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے تقریر کے آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ ہر شخص اپنے پاس کتاب و سنت کا اتنا علم رکھے کہ اسے ایک آئیڈیا ہو، اتنی نالج اور فہم ہو کہ اگر اسے کہیں بھٹکایا جائے اور قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ وہ جان سکے کہ شاید اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ ہر آدمی اپنے فن کے ماہرین کو جانتا ہے، کوئی اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے، پھر ڈاکٹروں میں سے کون کس فن کا ماہر ہے وہ بھی جانتا ہے، 20 لوگوں سے مشورے لیتا ہے، 20 لوگوں سے۔ عجیب چیز ہے، اگر ہمارے جسم کو کوئی بیماری ہوئی، ہمارے اس گوشت پوست میں کوئی بیماری لگی، تو ہم اس کے لیے بغیر تعصب کے، بغیر کسی تفریق اور انتشار کے، ہم ہر شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ 10 لوگوں سے کم انسان مشورہ لیتا ہے۔ پھر اگر کئی لوگ مل کے کسی ایک شخص کو بتاتے ہیں کہ ہاں فلاں ڈاکٹر بہت ماہر ہے اس چیز میں، تو ان کے پاس لے کے جاتا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک کھونٹا گاڑ دیا کہ یہیں سے جو فتویٰ صادر ہوا وہی من جانب اللہ ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی ہوگی، چنا سے اسی کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے تو فتنے میں پڑ جاتا ہے کبھی کبھی۔
اور اسے لگتا ہے کہ 20 طرح کے عالم 20 طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں 10 قسم کے لوگوں سے ملیں، کوئی آپ کو حوالے دے گا، کوئی آپ کو ریفرنس دے گا، قرآن کی طرف آپ کو پلٹائے گا کہ جا کے قرآن میں دیکھو فلاں آیت فلاں سورہ، آپ اس میں دیکھو پڑھ لو، کوئی حدیث کا حوالہ دے گا کہ دیکھو فلاں حدیث میں، خود جا کے دیکھ لو کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور خود اپنے ذہن کا استعمال کریں، اپنی فکر کا استعمال کریں، اپنے دماغ کو معطل نہ چھوڑیں۔ یہ دماغ اللہ نے انسان اور بہائم میں، انسان اور جانوروں میں فرق کرنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ جانور فرق نہیں کرتا ان چیزوں کے درمیان، حق و باطل کے درمیان۔ اس کی فطرت میں اللہ نے جو چیز ودیت کر دی ہے اسی چیز کے مطابق وہ چلتا ہے، لیکن انسان کو فکر دی ہے، عقل دیا ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، آپ کو کوئی نہیں بھٹکا پائے گا، اور سارے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ فاضل مقرر کے سامنے ہم دوسرا سوال پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے دستگیر صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، عورت ایک فتنہ ہے اور مسئلہ ہے، کیا اس کے معنی یہ نہیں کہ عورت تعلیم نہ حاصل کرے، ممبر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ارکان نہ بنے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، تو کیا عورت ممبر اسمبلی، ممبر پارلیمنٹ بن سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا زمام حکومت عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حقوق دیے ہیں، لیکن عورت کو خاتون خانہ بنایا ہے، کسی انجمن کا چراغ نہیں بنایا ہے۔ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، گھر میں رہے، وہ ایک ٹیچر بن سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، ایک بہترین سماجی کارکن بن سکتی ہے، بہترین داعیہ بن سکتی ہے، یہ ساری چیزیں بن سکتی ہے، لیکن وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتی، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، وہ کوئی چیف منسٹر نہیں بن سکتی۔ ان چیزوں پر علماء کا اتفاق ہے۔ بیچ میں بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صریح حدیث موجود ہے کہ عورت کو زمام حکومت نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ ڈی ایم کا عہدہ ہو یا چیف جسٹس کا عہدہ ہو یا کسی قسم کا کوئی عہدہ ہو۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے مناصب ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد اور عورت کے اختلاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فتنے سے بچانے کے لیے، عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور مردوں کو اپنے کام میں یکسوئی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے ہیں کہ عورت اپنے فرائض منصبی کو بلا شبہ ادا کرے، بہترین ماں بنے، بہترین مربیہ بنے، بہترین بیوی بنے، بہترین بہن بنے، لیکن وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہ بنے، وہ کوئی قاضی اور چیف جسٹس نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ذمہ داری دی ہے، عورت کو وہی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، عورت کو ان بڑے بڑے مناصب پہ نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ عامر عثمانی نے کہا تھا، جب حجابوں میں پنہا تھا حسن بتاں، بت پرستی کا بھی ایک معیار تھا، اب تو ہر موڑ پر بت ہی بت جلوہ گر، اب بتوں کو کہاں تک خدا جانیے۔ حضرات، ایک سوال اسی سے ملتا جلتا اور ہے، میں چاہتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے موضوع کی۔ عبید اللہ ولد مرحوم غلام رسول وہ سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں عورت دنیا میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، جو ایک فتنہ ہے، کیونکہ وہ بے پردہ ہو رہی ہے۔ اس فتنے سے اس دور میں کس طرح نجات مل سکتی ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کے پاس اس کا کیا حل موجود ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ہر طرف بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، تو ہم اس ننگاپن اور بے حیائی کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جو آپ کی ضروریات ہیں، آپ ان ضروریات ہی کو پورا کرنے کے لیے آپ باہر نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ بازار ہیں۔ آپ فتنوں کی جگہ پہ نہ جائیں، آپ کو پتا ہے فلاں جگہ پر گندے قسم کے لوگ آتے ہیں،
برے لوگ آتے ہیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، حیوانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں۔ جہاں دیکھیں کہ بہت زیادہ مرد و زن کا اختلاط ہے، آپ اسی جگہوں سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہ بن سکے، کچھ بگڑ جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے، تو آپ شریعت کے اصولوں کا پابند بن کر، شریعت کے اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ وہاں جائیں۔ آپ خود ایک مومن رہیں، آپ کو دیکھنے والا ہر شخص پہچانے، ہر شخص پہچانے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ ایسے بنیں کہ برائی دیکھ کر آپ کو خود شرم آ جائے۔ حضرات گرامی، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، برائیوں سے روکنے کا کام نہیں کریں گے، یہ ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص پر عائد ہے، تو سماج میں برائیاں پنپیں گی، سماج میں ہر طرح کے معاصی جنم لیں گے۔ اگر ہر شخص داعی بن جائے، ہر شخص منکر کے خلاف ایک سپاہی بن جائے، برائیوں کے خلاف ایک مجاہد بن جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں مجاہد کا مطلب نہیں کہ وہ تلوار لے کے لڑے، جب بھی اپنے آنکھ کے سامنے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں، یا تو اپنے دل میں اتنا برا مانیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر ہاتھ سے روکوں گا تو میں کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں، زبان سے کچھ بولا تو کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں، تو کم سے کم اپنی پیشانی پر اتنا بل لائیں، اپنی پیشانی کو اتنا سکوڑ لیں کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے وہ یہ محسوس کر لے کہ اس شخص کو یہ چیز بری لگ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ برائی کو دیکھا اور خود بھی تمنا کیا کہ کاش کہ میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ برائیوں سے بچیں، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر فتنے ہوں، اور شریعت کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کے ایک مومن، ایک مسلم، ایک متقی بن کے آپ اسی جگہ پہ جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور متقی بنائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ۔ محترم صدام حسین صاحب ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مجبوراً کیبل آپریٹر کا کام کرتا ہوں، میری اس مجبوری کی وجہ سے مجھے گناہ ملے گا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص کیبل آپریٹر ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے گندے چینل بھی نشر کیے جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ نوکری جائز نہیں ہے۔ جہاں پر برائی پھیلے یا جو شخص برائیوں کے پھیلنے کا سبب بنے، ایسی جگہوں پر کسی قسم کی نوکری جائز نہیں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، سرکشی اور عدوان میں، گناہ کے معاملے میں معاون نہیں بننا ہے۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہ حرام کام میں چھوڑ دیا یا یہ نوکری میں نے چھوڑ دی تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی برائی، کوئی گناہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو میرے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ اب ابو سلمہ کی طرح کوئی شوہر مجھے دنیا میں نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کوئی شخص کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسے بہتر چیز دے گا۔ چنانچہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے صبر کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن میرے ذہن میں یہ چیز آتی بھی نہیں تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر جو میرے لیے اتنا اچھا تھا، جو میرے ہر جذبات کا خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش کی تکمیل کرتا تھا، کیا ابو سلمہ کی طرح بھی کوئی مل سکتا ہے؟ لیکن کہہ رہی ہیں کہ میں نے وہ صبر کیا اور اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اور میرے خوابوں کی تعبیر اس وقت سمجھ میں آئی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی سچائی اس وقت سامنے آئی جب اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام دیا شادی کے لیے۔ تو آپ توکل کریں، بھروسہ کریں، اگر آپ حرام روزی سے بچنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال راستے پیدا کرے گا۔ بے شمار راستے ہیں۔ ابھی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی جاب چاہتا ہے، کوئی جگہ چاہتا ہے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کا پابند رہتے ہوئے وہ روزی کما سکے، تو آ کے یہاں فارم فل اپ کرے، آپ بھی اس سے انشاءاللہ العزیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ فائدہ اٹھائیں، اگر اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہیں
اور حلال روزی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور وسائل فراہم کرے گا. امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. شکراً جزاکم اللہ. عبد الکریم صاحب کا ایک سوال ہے. آج فتنے کئی طریقے کے ہیں، لیکن ہم اگر ان فتنوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہم گناہ کے مستحق ہوں گے؟ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص جتنا جانتا ہے، جتنی طاقت رکھتا ہے، اس حد تک برائی کو، فتنے کو دور کرنے کی کوشش کرے. آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ چچا ہیں، آپ کا اپنے گھر پہ کنٹرول ہے، آپ اپنی فیملی پر ایک پاور رکھتے ہیں، ان کے اوپر آپ اختیار رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر کے فتنے کو تو ختم کر سکتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ٹوکا تو میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میرے بچے نہیں مان رہے ہیں، وہ کالج میں جا کے وہ اکھڑپن ان کے اندر آ گیا ہے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے. تو یہ مرد بھی، شوہر بھی اس چیز میں آتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے. بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ اس لائق ہے، چھوٹا ہے، 10 سال کا ہے، بلوغت سے پہلے کی عمر میں ہے، یا بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے، اور باپ اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہوں، تو اس کو جگائے، اسے مسجد لے کے جائے، ضرورت پڑنے پر مارے بھی، اپنی بیوی کو نماز پڑھائے، جگائے. اگر وہ زیادہ سونے کی عادی ہے، پانی چھڑکے، پیار محبت سے جو بھی ممکن ہے وہ سارا کام کرے. آپ اپنے گھر کا تو فتنہ دور کر سکتے ہیں نا. آپ ایک غیرت مند بھائی بن کے آپ اپنی بہن کو بے حیائی سے تو روک سکتے ہیں نا. ایک آدمی ایک غیرت مند باپ بن کے اپنی بچیوں کو کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کو ٹوک سکتا ہے نا. ان ساری چیزوں کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیسے فتنوں کو دور کریں. جہاں پہ آپ کی طاقت ہو، آپ وہاں پہ اپنی طاقت کا استعمال کریں. جہاں پر آپ بے بس نظر آئیں، زبان پہ بھی تائے لگے ہوئے ہوں، اور یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. جہاں پہ حالت یہ ہو جائے کہ بات کرنے کو بھی زبان ترسے، تو آپ اپنے دل سے، اپنی پیشانی سے، اپنے اشاروں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس برائی کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس برائی سے میں نفرت کرتا ہوں. آپ سارے سماج کو نہیں بدل سکتے، لیکن جہاں جہاں جتنا بھی ممکن ہو سکے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو، آپ ان کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ سے نہیں پوچھے گا انشاءاللہ العزیز. شکریہ، جزاکم اللہ. حضرات، ہم اپنے فاضل مقرر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ کی جانب سے ان کے شکر گزار ہیں، ادارے کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور ان کی صلاحیت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کلمات سے مستفید ہونے اور اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.